الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ واللہ رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر حضرات، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28، 29 اور 30 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آیت نمبر 27 اور 26 یعنی قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک ان آیات کے بارے میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک اور آیہ شہادت جو ابھی پیچھے گزری ہے شہید اللہ، اور یہ 2 آیتیں اگر ہر نماز کے بعد کے اذکار میں اس کو معمول بنا دے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں، نظر رحمت فرماتے ہیں اور مصائب کا ازالہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے مصائب کا اور دشمنوں اور حاسدوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ آیتیں اگر نماز کے بعد معمول بنائی جائیں، اور یہی آیتیں رات کو سونے کے معمولات میں بھی ہیں، سونے سے بیشتر اور نماز کے بعد، یہ بات پچھلی آیات سے متعلق تھی۔ اسی طرح یہ آیتیں 2 جو پیچھے گزری ہیں 26 27 یہ قرض کی ادائیگی کے لیے بھی ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ کسی کی پر قرض ہو، اس کے بوجھ کی ادائیگی کی صورتیں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں اگر ان آیات سے پڑھ کے دعا کیا جائے قل اللہم مالک الملک۔ ان 2 آیات میں کیا بتایا گیا؟ جیسے آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے موقع پر یہود نے جو ایک طنز کیا تھا مسلمانوں پر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا جواب نازل فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو، یہ ساری چیزیں تو میرے قبضہ قدرت میں ہیں، میں یہ انقلابات پیدا کرتا ہوں، اور نہ صرف یہ کہ سیاسی انقلاب میں لاتا ہوں اور وہ ڈور میرے ہاتھ میں ہے، در حقیقت میں تو کائنات کی ہر چیز کے اندر یعنی انقلاب پیدا کرتا رہتا ہوں۔ اسی سے سمجھیں، جب انقلابات کی اصل ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اب مسلمانوں کو خطاب ہے کہ وہ اس عقیدے کی بنیاد پر صرف اور صرف اللہ سے محبت کا تعلق رکھیں، کسی دشمن خدا کے ساتھ وہ تعلق نہ رکھیں۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بنائیں مومن کافروں کو دلی دوست، جگری دوست
سوائے مومنوں کے، کیونکہ ان کے جگری دوست تو صرف مومن ہیں، صرف مومن ہیں، تو مومنوں کے سوا کسی کافر کو دلی دوست مومن نہ بنائیں۔ اور یہ صرف مشورہ نہیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے ایسا کیا، کسی کافر سے دلی دوستی جوڑی، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہ رہے۔ یعنی یہ کوئی مشورہ نہیں دے رہے تمہیں، یہ حکم ہے۔ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، دشمن خدا کی محبت اور خدا کی محبت۔ تو جس نے دشمنان خدا سے محبت کی، فلیس من اللہ فی شیء، وہ اللہ کی طرف سے پھر کسی کھاتے میں نہیں شمار ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ مگر ایک استثناء ہے، الا ان تتقوا منہم تقاہ، مگر یہ کہ تم بچاؤ کرو کافروں سے کسی طرح کا بچاؤ، تو ظاہری دوستی ان سے رکھ سکتے ہو صرف بچاؤ کے لیے، لیکن دلی دوستی کسی صورت میں نہیں جائے گی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ یعنی میرا خوف رکھو اور مجھ سے تمہارا واسطہ پڑنا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف تو پلٹ کے جانا بھی ہے اور حساب بھی اسی کو دینا ہے، اس لیے خوف بھی اسی کا رکھنا چاہیے۔ یہ آیہ کریمہ اور اس طرح کی قرآن حکیم میں چند اور آیات بھی ہیں، جن میں ایک سورہ مائدہ میں ہے 6 پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم من بعض ومن يتولهم منکم فإنہ منہم۔ یہاں تو کافرین ہے نا، کوئی بھی کافر ہو، اور وہاں کافروں کی مخصوص جماعتیں یہود اور نصارہ، کہ ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور من یتولہم منکم، جس نے تم میں سے ان کی دوستی اختیار کی، فإنہ منہم، وہ انہی میں شمار ہوگا، وہ ہمارا نہیں۔ یا یہ کہا کہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، وہاں یہ کہا کہ وہ انہی میں شمار ہوگا، وہ مسلمانوں میں شمار نہ ہوگا۔ ایسے ہی سورہ ممتحنہ 28ویں پارے میں اس کا آغاز سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، میرے اور تمہارے، میرے اور تمہارے جو دشمن ہیں ان کو دوست نہ بناؤ، تم ان کے ساتھ دوستی کے پیغامات بھیجتے ہو۔ اور سورہ مجادلہ کے آخری رکوع میں ہے، لا تجد قوم، یعنی وہ مومنوں کی صفات، مومنوں کی صفات، یعنی ان آیات میں تو حکم ہے نا کفار سے دوستی نہ کرنے کا، وہاں مومنوں کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ دوست کافروں سے دوستی نہیں رکھتے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آپ نہ پائیں گے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ دوستی کرتے ہوں ان لوگوں سے جو اللہ اور رسول کے مخالف۔ تو آپ مومنوں کو اللہ اور رسول کے مخالفوں کے ساتھ دوستی کرنے والا نہ پائیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ وہ اللہ اور رسول کے مخالفین ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کا کنبہ ہوں، تو وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے
جب وہ اللہ پہ ایمان لائیں تو وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے اور ان سے دوستی کے تعلقات وہ نہیں رکھتے۔ ان تمام آیات کا حاصل اور صاف صاف ترجمہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ دوستی جائز نہیں، حرام ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے۔ لیکن اس کے برخلاف قرآن مجید ہی میں کچھ ایسی آیات بھی ہیں جن سے کفار کے ساتھ تعلقات کی اجازت دی گئی ہے، اور بعض نوعیت کے تعلقات کو باعث ثواب بھی قرار دیا ہے، جیسے سورہ ممتحنہ ہی میں ایک آیت کریمہ ہے، اس آیت کے بعد دوسرے رکوع میں۔ ایسے ہی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سے ارشادات ہیں جس میں غیر مسلموں کے ساتھ حسن اخلاق اور ان کی خیر خواہی اور ان کی بہتری اور بھلائی کے لیے کوششوں کا آپ نے ارشاد فرمایا، اور پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حسن اخلاق جو دشمنوں کے ساتھ رہے اور آپ نے جو ان پہ لطف و کرم فرمایا وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ تو اب اس میں مطابقت کیا ہوگی؟ ایک طرف یہ آیات اس دوستی اور تعلق کی حرمت کو بیان کر رہی ہیں، کچھ آیات جواز بتا رہی ہیں، اور خود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے معاملات بھی جو کفار کے ساتھ رہے ہیں وہ انتہائی اعلیٰ اخلاق کے اوپر رہے ہیں، اور ایسے آپ نے اخلاق کا برتاؤ کیا اس کی مثال ہی دنیا میں نہیں ملتی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ تعلقات کی کچھ نوعیتیں اور کچھ قسمیں ہوتی ہیں، یعنی دو فرد ہوں یا دو جماعتیں ہوں، ان کے باہمی تعلقات کی کچھ قسمیں ہیں، جن میں سے پہلی قسم تعلق کی تو یہ ہے کہ دو فرد ہیں یا دو جماعتیں ہیں، ان کا تعلق دوستی کا ایسا ہو کہ دل سے ایک دوسرے کو چاہیں، دلی دوستی، گرم دوست، جگری دوست۔ ایک تو یہ ہے۔ اس قسم کا تعلق کسی بھی کافر کے ساتھ رکھنا شریعت میں حرام ہے، یہ منافی ایمان ہے۔ اس تعلق کے ہوتے ہوئے ایمان نہیں رہے گا۔ کسی کافر کے ساتھ دلی دوستی، دل سے اس کو چاہنا اور پسند کرنا، یہ اسلام کے بالکل منافی ہے، اور ان آیات کا حاصل یہی ہے، اور اسی قسم کی دوستی سے اسلام نے منع کیا ہے۔ لیکن تعلقات کی اور بھی قسمیں ہیں، جس میں ایک قسم، اس قسم کے تعلقات کا نام ہے شریعت کی اصطلاح میں موالات۔ موالات کا معنی دلی دوستی، دل سے چاہنا، یہ حرام ہے اور منافی ایمان ہے۔ اور دوسرے قسم کا تعلق ہے جس کو کہتے ہیں مواسات۔ مواسات کے معنی ہیں غم خواری، ہمدردی، دوسرے کی بھلائی چاہنا، دوسرے کی بہتری چاہنا۔ یہ تعلقات تمام کفار کے ساتھ رکھنے جائز ہیں، سوائے ان کافروں کے جن کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہو، جن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو، ان کو چھوڑ کر باقی تمام کافروں کے ساتھ مواسات کے تعلقات رکھنے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ یہ ثواب ہے۔ جیسے سورہ ممتحنہ ہی کی آیت ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ اللہ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں سے جو دین کے معاملے میں تم سے لڑتے نہیں اور تم کو دین کی بنیاد پر تمہارے ملک سے نکالتے بھی نہیں۔ تو اللہ نہیں روکتا کس سے؟ ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ وتقسطوا الیہم، ان تبروہم حسن سلوک کرو، اور تقسطوا الیہم انصاف کرو ان کے ساتھ۔ تو اللہ تمہیں نہیں روکتا، ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے اور اچھے طریقوں سے برتاؤ کرو،
جو تمہارے دین کے معاملے میں تم سے نہیں الجھتے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، بے شک اللہ تمہیں روکتا ہے ان کافروں سے جو تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں لڑتے ہیں اور تمہیں ملک سے نکالتے ہیں دین کی وجہ سے، اور دوسروں کی بھی مدد کرتے ہیں تمہارے خلاف، تو ان سے اللہ تعالیٰ اس قسم کی اس تعلقات سے تمہیں روکتا ہے۔ سمجھے؟ تو مواسات یعنی غمخواری، بھلائی، اس کی شریعت میں اجازت ہے کفار کے ساتھ، جبکہ وہ غیر محارب یعنی لڑنے والے نہ ہوں۔ لیکن قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد ہے سورہ عنکبوت میں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی اے مسلمان، اگر تیرے ماں باپ تجھے مجبور کرتے ہیں، تجھ سے جھگڑتے ہیں اس بات پر کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرا کسی کو، تو اس بات میں تو ان کی بات نہ مان، کفر کی بات میں ان کی بات، لیکن پھر بھی فرمانا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ایسے جھگڑالو اور مشرک ماں باپ کے ساتھ بھی دنیا میں معروف طریقے سے رہ، ان کے ساتھ بھلائی کرتا رہے، یعنی ان کی یہ غلط بات تو نہ مان، لیکن ان کی خدمت، ان کے ساتھ صلہ رحمی اور ان کے ساتھ دیگر تعلقات قائم رکھنا۔ اسی طرح دیگر رشتہ داروں کا بھی حکم ہے۔ یہ ہے مواسات۔ مواسات میں ایک تو یہ ہے کہ آپ ان سے اس لیے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں کہ آپ کو توقع ہے کہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر یہ مسلمان ہو جائے، پھر تو ضرور کیجئے۔ اگر یہ توقع نہیں بھی تو بھی آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیے سوائے زکوٰۃ کے باقی صدقات بھی آپ ایسے کفار کو دے سکتے ہیں جو مستحق ہیں، اور اس پہ آپ کو ثواب ملے گا۔ تو ہمدردی کا یہ طریقہ، اسی طریقے سے جو کافر کسی مسلمان کا مہمان بن جائے تو جیسے مسلمان مہمان کی عزت و تکریم واجب ہے، اس طرح کافر مہمان کی بھی عزت و تکریم بحیثیت مہمان کے واجب ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنی ثقیف قبیلے کا ایک وفد مدینہ منورہ میں آیا اپنے کسی مقصد کے لیے، کسی گفتگو کے لیے۔ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کو مسجد نبوی میں قیام کی اجازت دی۔ مسجد ویسے بھی مسلمانوں کا ایک مقدس مقام ہے، اور پھر مسجد نبوی، اس کی تقدیس کا تو کیا کہنا۔ تو آقا نے کافر لوگوں کو مسجد میں جگہ دی کہ تم یہاں ٹھہرو، یہ مہمان کی تکریم۔ تو کافر مہمان ہو، عزت و تکریم اس کا حق ہے، کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے اور کئی کفار آپ کے سامنے آئے اور آپ نے ان کے ساتھ عزت اور تکریم کا معاملہ کیا۔ تو اسلام کی توقع ہو تو بھی آپ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کر سکتے ہیں، اور مہمان بنے تو بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک چیز جس کو یہاں مستثنا کیا، الا ان تتقوا منهم تقا، یہ بھی دراصل مواسات ہے کہ اگر کافروں میں کوئی مسلمان اتنا گر گیا ہے کہ وہ ان کے غیظ و غضب کا نشان بن رہا ہے، تو وہ اپنے اخلاق سے ان کو متاثر کر سکتا ہے، دلی دوستی نہیں کر سکتا، لیکن بظاہر ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش ہو کر اور ان کے غیظ و غضب کو اس طریقے سے وہ یعنی کم کر سکتا ہے، ظاہری دوستانہ تعلقات ان کے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ تیسری قسم ہے تعلقات کی، جس کو کہتے ہیں مدارات، خاطر مدارات، اردو میں بھی بولتے ہیں خاطر مدارات، تواضع، خوش اخلاقی، خوش معاملگی۔ تو تمام کفار کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ بھی جائز ہے۔ تمام کفار کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، نرمی سے پیش آنا، تواضع سے پیش آنا، اس کی بھی اجازت ہے، سوائے اس حربی کافر کے جو برسر پیکار ہے، وہ مستثنیٰ ہے۔
یعنی حربی کافر کے ساتھ انصاف کا تو حکم ہے، لیکن غمخواری کا، خوش اخلاقی کا اور دلی دوستی سب کے ساتھ اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز ہے معاملات، آپس میں ڈیلنگ، یعنی لین دین کرنا، تجارت کرنا، ملازم بننا، ملازم رکھنا۔ تو جس طریقے سے عام کفار کے ساتھ مواسات اور مدارات کی اجازت ہے، اسی طریقے سے عام کفار کے ساتھ معاملات کی بھی اجازت ہے۔ آپ ان کے ساتھ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، سارے معاملات کر سکتے ہیں، آپ ان کے ملازم بن سکتے ہیں، ان کو ملازم رکھ سکتے ہیں، یعنی باقی جس طرح معاملات ہوتے ہیں سارے کے سارے، لیکن اس میں بھی کہ وہ حربی نہ ہو اور ان تعلقات سے مسلمانوں کی اجتماعی پوزیشن خراب نہ ہوتی ہو۔ جہاں آپ یہ دیکھیں کہ اس قسم کے تعلقات جو معاملات کے ہیں، اگر کسی قوم کافر کے ساتھ کیے جائیں، اس کا نقصان کسی دوسری مسلمان قوم کو ہوتا ہے تو پھر اس سے ہاتھ کھینچ لیں۔ تو یہ ہیں 4 قسم کے تعلق ہو گئے۔ موالات یعنی دلی دوستی، کسی وقت کسی بھی کافر، چاہے وہ رشتہ دار ہے، غیر رشتہ دار ہے، قریبی ہے، پڑوسی ہے، دور رہنے والا ہے، کتابی ہے، غیر کتابی ہے، کسی بھی کافر کے ساتھ دلی دوستی یہ شریعت میں حرام ہے۔ یہ ایمان کے منافی اس کے ہوتے ہوئے ایمان نہیں رہ سکتا۔ لیکن میں نے کہا غمخواری، حسن سلوک، خوش اخلاقی اور معاملات سارے کافروں کے ساتھ درست ہیں، بشرطے کہ وہ کافر محارب نہ ہو، حربی نہ ہو، برسر پیکار نہ ہو۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معاملات بھی ایسے رہے کفار کے ساتھ۔ آپ نے اپنے اخلاق سے، صحابہ اکرام نے اپنے اخلاق اور کردار سے ان کو اسلام کا گرویدہ بنایا، اسلام میں وہ اسی طریقے سے داخل ہوتے رہے، اور آج بھی یہی رستہ ہے آنے کا، یعنی دباؤ سے تو نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آ سکتا ہے، اور نہ دباؤ کا ایمان قابل قبول ہے۔ ایمان جو قابل قبول ہے وہ اپنی مرضی کا اور اپنے دل کی خوشی کا، اور وہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی دلائل سے مطمئن ہو یا صاحب مذہب کے اخلاق اور معاملے سے مطمئن ہو۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودیوں کے ساتھ جو سخت دشمن تھے، معاملات رہے، اور آپ نے بہت اچھا معاملہ کر کے دکھایا، اسی سے بہت سے یہودی متاثر بھی ہوئے۔ 1-2 واقعہ آپ کو بتاؤں۔ ایک یہودی نے امتحان، بلکہ دونوں واقع امتحان کے ہیں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا، یعنی کچھ چیز آپ کو ادھاری دی، اس کے لیے ایک وقت طے ہوا کہ فلاں تاریخ کو حضور اس کے پیسے ادا کریں گے یا وہ چیز ادا کریں گے۔ اگر ادھاری تھی، پیسے تھے تو پیسے، مطلب کہ معاملہ ہوا ہے ایک وقت تک۔ اب وقت پورا ہونے سے پہلے ہی وہ یہودی دروازے پہ آ گیا، دروازہ بھی کیا، مسجد میں آ گیا جہاں صحابہ بھی ہیں، اور آ کر اس نے سخت ترش لہجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سلام نہ کلام نہ کوئی آداب، سخت ترش لہجے سے کہا کہ آپ میرا حق کیوں نہیں دیتے، اور پھر تم بنی عبد المطلب ہمیشہ ہی ٹال مٹول کرتے رہتے ہو۔ تو نہ صرف ذات گرامی بلکہ پورے خاندان کو بھی مورد الزام ٹھہرا دے کہ تم لوگ تو خاندانی طور پر ایسا ہو۔ لیکن آقا خاموش ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، صحابہ گور گور کو دیکھتے ہیں، لیکن ادھر ادب ہے، آقا فرمائیں تو کچھ، آپ خاموش رہے اور وہ بولتا رہا۔ فاروق اعظم سے بالآخر صبر نہ ہوا اور آپ بول ہی اٹھے کہ اے دشمن خدا، تو ہماری موجودگی میں ہمارے پیشوا سے ایسی باتیں کرتا ہے۔ آپ کے تیور دیکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مڑے، فرمایا فاروق نہیں، یہ بات نہیں، اس وقت تجھے اس کو بھی نصیحت کرنی چاہیے اور مجھے بھی ایک بات یاد دلانی چاہیے۔
غصے کی کیا بات ہے, یہ تو ہمارا معاملہ ہوا ہے, ڈیلنگ ہے, غصے کی کیا بات ہے؟ اس وقت تم ہم دونوں جس چیز کے محتاج ہیں وہ ہونی چاہیے, نہ کہ اس پہ غصہ کر. اس وقت وہ اس کا محتاج ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ میاں آپ صبر و تحمل سے اپنا مطالبہ کریں. مطالبہ جائز کریں. ان لصاحب الحق مقالا, صاحب حق کو گفتگو کا حق ہے, وہ بولتا ہے تو اس کو بولنے کا حق ہے, لیکن اس کو یہ کہیں کہ تم کم از کم تمیز سے بولو, اپنے حق کا مطالبہ طریقے سے کرو. اور مجھے بھی فاروق تجھے کہنا چاہیے کہ آقا اس کا حق ادا کر دے, اس کا حق ادا کر دینا چاہیے. تو اس کو اچھے طریقے سے مطالبے کا کہیں, مجھے ادائیگی کا کہیں, غصہ کیوں دکھاتے ہیں؟ اور جاؤ فاروق اب یہ کام تم ہی نے کرنا ہے, اس کے جتنا غلہ پیمانے ہیں اس سے اتنے زیادہ اس کو دے دے میری طرف سے. اگر 10 پیمانے ہیں تو 12-15 پیمانے اس کو دے دے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب بھی صاحب حق کو حق ادا کرتے تو کچھ زیادہ ہی دیا کرتے تھے اپنے پاس, کچھ زیادہ ہی دیا کرتے. اب جب یہ فرمایا تو وہ یہودی قدموں پہ گر گیا. اس نے کہا میں معذرت خواہ ہوں, اصل میں نے تورات میں آپ کے اوصاف پڑھے تھے اور بہت سے اوصاف میں نے دیکھ لیے تھے, ایک وصف دیکھا نہیں تھا کہ آپ انتہائی تحمل مزاج ہیں اور آپ کے ساتھ جتنی بدتمیزی کی جائے اتنا ہی آپ کا تحمل بڑھتا ہے. اب یہ چیز ویسے تو معلوم ہوتی نہیں تھی جب تک کہ آپ کے ساتھ ڈیلنگ نہ ہو اور سخت بات نہ ہو, تو میں نے امتحاناً ہی یہ معاملہ کیا تھا. اب معلوم ہو گیا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور جو تورات میں آپ کی صفاتیں وہ ہو بہو ہیں, اس لیے مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. دیکھیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے شدید مخالفین کے ساتھ کیے, ورنہ آپ اشارہ کر دیتے تو ابھی سر تن سے جدا ہو جاتا, لیکن نہیں, یہ کوئی طریقہ تو نہیں. تو اس لیے صحابہ نے بھی آپ کی سنت کے مطابق پھر مخالفین سے ایسے ہی معاملہ. دیکھیے غزوہ بدر پہلی جنگ ہے اور دونوں جماعتیں کتنی غیظ و غضب رکھتی ہے ایک دوسرے کے بارے میں. جنگ ہوئی اور 70 کافر گرفتار ہو کے مدینہ منورہ میں آئے. اب وہاں جیل تو تھی نہیں, اب 70 قیدیوں کو کہاں رکھیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدی صحابہ پہ تقسیم کر دیے, ایک ایک دو دو اپنے اپنے گھروں میں ان کو باندھ کے رکھ دو, اپنے گھروں میں قیدی کی حیثیت سے رکھو. اور حضور نے یہ تاکید بھی فرمائی کہ دیکھو ان کو اچھا کھانا دینا اور بر وقت ان کو پانی دینا, ان کی ضروریات کا خاص خیال رکھنا. ایک صحابی اپنا بیان کرتے ہیں کہ ہم گرم روٹی پکا کر قیدی کو دیا کرتے تھے اور ٹھنڈی ہم خود کھایا کرتے تھے. یہ دیکھ کر قیدی شرمندہ ہو کر جھک جاتا اور کہتا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں, چلو کھانا دیں لیکن یہ کیا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا کا حکم ہے. ہمارے اسی طرز عمل سے وہ قیدی مسلمان ہو گئے, اسی طرز عمل سے. اور جو قیدی مسجد نبوی میں باندھے گئے تھے ان میں حضرت عباس حضور کے چچا بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ, وہ بھی قیدی ہو کر آئے تھے, وہ بھی باندھے گئے تھے. تو وہ کچھ ذرا ٹائٹ ہو گئے تھے تو کراہ رہے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا نرم کر دو, اور انہی کو نرم نہ کر دو, سب کی گرے نرم کر دو, کہ جو تکلیف ان کو ہوتی ہوگی وہ دوسروں کی بھی تو ہوتی ہوگی, تو لہذا ان کی گرفت جو ہے اس کو تھوڑی سی نرم کر دو. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد شفیق تھے, یعنی قیدیوں پر بھی اپنی اولاد سے زیادہ شفقت فرماتے تھے. اور ایسے ہی آپ کے دیگر معاملات دیگر لوگوں کے ساتھ, اور ایسے ہی معاملات پھر صحابہ کرام کے. دیکھیں وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ گشت کر رہے تھے تو آپ کو ایک بوڑھا عیسائی بھیک مانگتے ہوئے نظر آیا. آپ نے اس کو ہاتھ سے پکڑے کہ بابا بھیک کیوں مانگتے ہو, یہ تو سرکاری طور پر میں نے منع کی ہوئی ہے.
تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسی سلطنت بھی گزری ہے جس میں بھیک مانگنا قانوناً جرم تھا۔ آج مجھے کوئی اس ترقی کے دور میں کوئی حکومت بتائیے کہ جہاں بھیک مانگنا جرم ہو۔ آپ کے چوراہوں پر بھی مانگتے ہیں اور فیشن کے طور پہ بھی مانگتے ہیں، فیشن کے طور پہ بھی مانگتے ہیں، ڈبے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ایک دور تھا جو انتہائی غربت اور افلاس کا دور تھا، لیکن بھیک مانگنی جرم تھی۔ آپ نے پکڑ لیا کہ بابا تجھے پتہ نہیں قانون کا، بھیک مانگنا جرم ہے۔ کہا جی کیوں نہیں پتا؟ بالکل پتا ہے، لیکن آپ ہی بتائیے کہ بھیک نہ مانگوں تو کیا کروں؟ جب جوان تھا تو کما کر خود بھی کھاتا تھا اور آپ کا ٹیکس بھی دیتا تھا۔ اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کمائی کے قابل نہیں، تو میں بھیک نہ مانگوں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا بھیک مانگنی جرم ہے، آ جا میرے ساتھ۔ پکڑا اور بیت المال میں لے گئے اور خزانچی سے کہا کہ اس کا وظیفہ مقرر کر دو۔ یہ وظیفے جو آج دیتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، یہ کوئی انوکھی بات نہیں، یہ فاروق اعظم کی نقل ہے۔ آ جا اور وظیفہ مقرر ہو۔ خزانچی نے کہا حضرت یہ تو غیر مسلم ہے۔ آپ نے فرمایا غیر مسلم ہے تو کیا انسان نہیں ہے؟ غیر مسلم کوئی انسان نہیں ہوتا؟ اور کیا یہ جوانی میں تمہیں ٹیکس پے نہیں کرتا رہا؟ کرتا رہا، تو پھر اس کا حق ہے اس بیت المال۔ اب اس کی زندگی کا تحفظ، اس کی سیکورٹی ہماری ذمہ ہے، لہذا اس کا روزینہ مقرر کر دیں۔ مقرر ہو گیا۔ تو بھائی اسلام تو غیر مسلموں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے، تو ان کی ہمدردی، ان کی غمخواری، ان کی ضروریات کی کفالت، ان کی دیکھ بھال، ان کے ساتھ خوش اخلاقی، یہ ساری چیزیں نہ صرف یہ کہ جائز ہیں بلکہ یہ اعلیٰ درجے کی نیکیاں ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ دل سے کوئی مسلمان کسی دشمن خدا کو نہیں چاہ سکتا، کیونکہ دل یہ تقسیم گوارا نہیں کرتا۔ دل میں ایک ہی تعلق سما سکتا ہے کہ کئی تعلق۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ایک با مقصد زندگی گزارتا ہے، اور اس کا مقصد زندگی کیا ہے؟ مسلمان کی مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ اعلان کر دیجئے لوگوں، میری عبادت، میری قربانی، اور ان صلاتی میری نماز، نسکی میری قربانی، محیایا میری پوری زندگی، ومماتی اور میری موت بھی للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ہے۔ جب ایک مقصد ہے اور وہ مقصد کیا ہے؟ صرف اللہ کی رضا، تو مسلمان اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ کسی ایسی چیز کو دل میں بسائے جو اس مقصد کے برخلاف۔ کافر کی زندگی اور اس کے سارے معاملات اس کے برخلاف ہیں۔ وہ خدا کی اطاعت اور عبادت سے برگشتہ کرتا ہے انسان کو، لہذا کوئی مسلمان اللہ کی محبت اور رضا کے ساتھ ساتھ دشمن خدا کو نہیں چاہتا، سیدھی سی بات۔ لیکن کسی کا دل سے نہ چاہنا اور حکم کے مطابق اس کے سارے ٹھیک معاملات کرنا، یہ بری بات نہیں۔ اور کون سا کافر ہمیں دل سے چاہتا ہے؟ کھود کرید کے دیکھیں تو یہ ہمارے ساتھ صرف ظاہرداری کی جا رہی ہے، دل سے ہمیں کہاں چاہتے ہیں؟ وہ لاکھ کہیں کہ نہیں آپ ہمارے دوست تھے، ہم آپ کو چاہتے ہیں، لیکن میں نہیں مانتا، اس لیے کہ قرآن نہیں مانتا۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ اے پیغمبر خدا، کبھی بھی یہودی اور عیسائی آپ سے خوش نہ ہوں گے، کبھی بھی۔ کب خوش ہوں گے آقا؟ پوچھتے ہیں کب خوش ہوں گے؟ حتی تتبع ملتهم، یہاں تک کہ تم ان کے دین میں چلے جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ جب تک ان کا دین اختیار نہ کرے وہ کبھی ہم سے خوش نہیں، تو پھر ہم کیوں اللہ اور رسول کو ناراض کر کے ان سے خوش ہو سکے؟ تو یہ بات ہے۔ پھر
مسلمان کی ایمان کی تکمیل کے لیے حدیث میں آقا نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس آدمی کے اندر یہ چار باتیں ہیں اس کا ایمان تو مکمل ہے، اور جس کے اندر یہ چار باتیں نہیں ایمان نامکمل ہے. تو کیا؟ من احب للہ، جو کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کی خاطر، وہ ابغض للہ، کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ کی خاطر، آتا للہ، کسی کو کچھ دیتا ہے تو اللہ کی خاطر، منع للہ، کسی کو کچھ نہیں دیتا تو بھی اللہ کی خاطر. تو فقد استکمل ایمان، جس کی یہ ساری چیزیں خدا کی رضا کے مطابق ہیں تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. یہ ہے مسلمان کی زندگی، بامقصد زندگی. جو چیز اس مقصد سے ٹکرائے گی وہ مسلمان کے دل میں نہیں آ سکتی. صحابہ کرام نے ایسا ہی کر کے دکھایا کہ نہیں اپنے عمل سے. وہ مستقل بات ہے، ابھی اس کو چھیڑیں گے تو پھر ہم یہ رہ جائے گا. اچھی جنگ بدر میں جو لوگ قیدی ہوئے تھے، آپ کو معلوم ہے واقعہ، بار بار سنا ہوگا آپ نے، کہ ان کے بارے میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا تھا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کریں. تو آپ کو پتا ہے کہ دو تجویزیں آئی تھیں. ایک تجویز کے مجوز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضور کو اس تجویز کی تائید بھی حاصل تھی. اور دوسرے مجوز تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی تائید اللہ نے فرما دی تھی. یہ مسئلہ اجتہادی تھا، آقا کا اجتہاد اس طرف تھا لیکن اللہ کی منشا اس طرف تھی. تو مشورہ لیا کہ کیا کریں. ابو بکر صدیق نے فرمایا حضور یہ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، بس لڑنے کے لیے آگے، لڑ گئے جو مر گئے مر گئے، جو بچ گئے بچ گئے. میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان پہ احسان کر دیں، ان کو چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان لے آئیں، یہ نہ لائیں گے تو ان کی نسلیں لے آئیں گی. یہ تجویز حضور کو بھی پسند تھی جناب رحمت اللہ علیہ سے، ان کو چھوڑ دیں. فاروق اعظم سے پوچھا آپ کا میری رائے یہ آقا کہ ان میں سے سب کی گردنیں اتار دی. انہوں نے آپ کو بھی ستایا اور انہوں نے اللہ کے قانون کی بھی توہین کی. آج یہ صنادید قریش ہمارے قبضے میں آئے تو ایک بھی بچ کے نہیں جانا چاہیے تاکہ کفر کی مکمل طور پہ اس کا خاتمہ ہو. اور ایسا کریں، اگر اس تجویز کو تسلیم کریں تو ایسا کریں کہ جس کا جو قریبی رشتہ دار ان میں ہے وہ اس کے حوالے کرے تاکہ وہ اپنے رشتہ دار کی گردن اتار کر خدا کی خوشنودی حاصل کریں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم اللہ اور رسول کے مقابلے میں اس رشتہ داری کے تعلقات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. میرے رشتہ دار مجھے دیں، علی کا بھائی جعفر ہے وہ علی کے حوالے کریں، دوسرے کے حوالے کریں، تاکہ ہم عمل سے ثابت کریں کہ ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی اور محبت کے مقابلے میں ان تعلقات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. اور غالباً یہی جنگ ہے کہ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی شریک تھے، عبد الرحمن، یعنی مخالف کہتے تھے وہ. تو بعد میں تو مسلمان ہو گئے تھے، وہ گرفتار بھی نہیں گئے، مسلمان ہو گئے. تو ایک دفعہ بات چھڑی کوئی جنگ بدر کی، تو حضرت عبد الرحمن نے کہا ابا جان اس جنگ میں آپ کا اور میرا بھی آمنا سامنا ہوا تھا. غالباً جنگ بدر یا احد ہے، یہ جنگ میں آپ کا میرا آمنا سامنا ہوا تھا اور میں چاہتا تو آسانی سے اپنی وار آپ پر کر سکتا تھا، لیکن پھر باپ کے ناطے میں نے اپنی تلوار کا رخ دوسری طرف کیا، ورنہ آپ میری تلوار کی زد میں آ چکے. ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا رضی اللہ عنہ؟ فرمایا بیٹا مجھے یاد نہیں ہے کہ میرا تیرا آمنا سامنا ہوا تھا، لیکن بخدا اگر میرا تیرا آمنا سامنا ہوتا، واقعی مجھے معلوم ہوتا کہ عبد الرحمن ہے اور میرے مقابلے میں ہے،
تو میں تیرے بیٹے ہونے کی پرواہ نہ کرتا اور تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، اس لیے کہ ہم اللہ اور رسول کے مقابلے میں کسی رشتے کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ہے وہ تعلق جو ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، لیکن آج یہی تعلقات ہیں جو ہمارے ایمان کو تہس نہس کر رہے ہیں۔ برادری کا خیال کرنا ہے جی، رشتہ داری کو بھی تو دیکھنا ہے جی، اور جی علاقائی باتیں ہیں جی، تو جی جی کرتے کرتے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا۔ ان تعلقات کو پال رہے اور اللہ اور رسول کے تعلق کو ہم نے پسے پوچھ ڈالا ہوا ہے، اس کو سامنے رکھیں اور اس کی بنیاد پہ تعلقات کو استوار کریں۔ جو اللہ اور رسول کا ہے وہ ہمارا ہے، جو اللہ اور رسول کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ یحذرکم اللہ نفسا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ ان سے ڈر کے کیا کرو گے؟ اللہ سے ڈرو کہ پالا اس سے پڑنا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور آخر میں اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اس کے بعد بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو اطمینان دلانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں نہیں جی بس ہمارے تم سے صرف سرسری تعلقات ہیں، اوپر اوپر کے تعلقات ہیں، دل میں تو ہم نہیں چاہتے، حالانکہ وہ دل سے چاہتے ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کو یقین دلانے کے لیے ایسی کسی کی بات کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے لیے فرماتے ہیں قل، اے میرے محبوب پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ گے وہ چیزیں جو تمہارے دلوں میں ہیں، اور تبدوہ یا ان کو ظاہر کرو گے، دونوں صورتوں میں یعلم اللہ، اللہ کو پتہ ہے کہ تم جو ان سے ملے تھے، دل سے ملے تھے یا اوپر سے ملے تھے، تم نے دلداری کی تھی یا ظاہرداری کی تھی، تم کسی کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دل کے راز بھی جانتا ہے، تو تم کس نیت سے ملے تھے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تمہارا چھوٹا سا سینہ اور دل ہے ہی کیا، اللہ تو زمین و آسمان کی ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ صرف جانتے نہیں فیصلے پہ بھی قادر ہیں، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہیں، اور پھر ان دل کے رازوں پر بھی فیصلے کریں گے کہ فلاں صاحب کیوں گیا تھا۔ تو آج تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں تصویر کھنچا کر، عزت اور فخر سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی وہ کھڑے ہیں جی۔ یوم تجد کل نفس ما عملت، یہ اب اس پر تاکید ہے، یہ اس پہ اب تاکید ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم بظاہر کیا کرتے ہو اور اندرون خانہ کیا کرتے ہو، کیسے تعلقات۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، اب یہ آخرت کی نقشہ کشی ہے۔ اس دن یعنی قیامت کے دن ہر آدمی پائے گا جو اس نے بھلا عمل کیا اس کو حاضر پائے گا، وما عملت من سوء، اور جو برا عمل کیا اس کو بھی حاضر پائے گا۔ تو ہر برا اور بھلا عمل قیامت کے دن ہر آدمی اپنے سامنے پائے گا کہ یہ نیکیاں، یہ اچھائیاں کی ہیں، یہ برائیاں کی ہیں۔ تو لوگ جو ہوں گے وہ تین طرح کے ہوں گے نا، قیامت میں تین قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ جن کی بھلائیاں برائیوں پہ غالب ہوں گی، ایک وہ جن کی برائیاں بھلائیوں پر غالب ہوں گی، اور ایک وہ کہ جن کا معاملہ مساوی سا ہوگا، مساوی یعنی برابر ہوگا، کچھ بھلائیاں بھی کی ہیں کچھ برائیاں بھی کی ہیں۔ تو جن لوگوں نے نیکیاں ہی کی ہیں اور ان کی برائیاں نہ تھیں یا بالکل معمولی تھیں، ان کا معاملہ تو الگ ہے، لیکن جن کی صرف برائیاں ہیں، جن کی صرف برائیاں ہیں، یہ قصہ ان کا ہے۔ اپنی ہر برائی کو اور جو تھوڑی بہت نیکی کی اس کو بھی حاضر پائے گا۔ جب دیکھے گا کہ پلڑا بھاری ہے اس طرف، ادھر ہلکا ہے،
تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، تو یہ چاہے گا کاش کہ ان اعمال اور اس عمل کرنے والے کے درمیان دور کی مسافت ہوتی، یہ دیکھتا ہی نہ اپنے اعمال کو۔ جب اعمال کو دیکھے گا نا، برائیاں زیادہ بھلائیاں کم یا سرے سے بھلائی نہیں، تو کہے گا کاش میرے اور میرے اعمال کے درمیان دور کی مسافت ہوتی، مشرق مغرب کی مسافت ہوتی، میں ان کو دیکھتا ہی نہ۔ لیکن اس وقت کی کاش سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اب کیا پچھتائے کیا حوث، اب پچھتائے کیا حوث جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ تو اب دنیا چلی گئی ہے جہاں اعمال بنتے بگڑتے تھے، اب کاش کہنے سے کچھ نہ ہوگا، پشیمانی سے کچھ نہ ہوگا، اب تو جو کیا ہے اس کا پھل ملے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ تم کن سے ڈر رہے ہو؟ تم کن سے ڈر رہے ہو؟ وہ تمہارا کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں دیں گے کیا اور تم سے لیں گے کیا؟ نہ ان کے ہاتھ میں کچھ دینا ہے، نہ ان کے ہاتھ میں کچھ لینا ہے۔ ان سے کچھ دلاتا بھی ہے تو وہی، اور ان سے کچھ چھنواتا بھی ہے تو وہی۔ تو اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ مجھ سے ڈرو اور مجھ سے تعلق ٹھیک رکھو۔ یہ کیا ہے؟ ان کی ڈور تو میرے ہاتھ میں ہے، میرے بنو گے تو میں ان کو سیدھا کر لوں گا، اور میرے نہ بنو گے تو ان سے پٹواؤں گا، ان سے پٹواؤں گا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ میاں آپ ڈراتے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ یہ ڈرانا ڈراتا ہے، یہ وہ ڈراوا ہے، یہ دشمن والا ڈراوا نہیں۔ تو اللہ ڈراتا ہے کہ اس کا انجام ٹھیک نہیں نکلے گا، تم یعنی سیدھے رستے پہ آ گئے۔ یہ تینوں آیتیں اس مضمون سے تعلق رکھتی تھیں جس میں بتایا گیا کہ دشمنان خدا کے ساتھ دلی دوستی جائز نہیں، اور اللہ دل کے بھید بھی جانتے ہیں، اور اللہ کا خوف کر کے دل سے غیر کی محبت، خیر کا خوف نکال دو۔ آگے جب غیر کا خوف نکال دیں اور دشمنوں سے محبت نہ کریں تو یا اللہ پھر محبت کس سے کریں؟ اب اللہ تعالیٰ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ جن سے محبت کرو، جن سے کرو گے تو میری محبت حاصل ہوگی۔ اس آیت کا شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کی پارٹی میں 300 آدمی تھے، 300 آدمی منافقین کی، وہ لیڈر تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو جنگ احد میں جاتے جاتے رستے سے کھسک آئے تھے واپس، ہم تو نہیں جاتے۔ تو ان لوگوں سے خطاب ہے کہ یوں تو تم مسجد نبوی میں آقا کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہو، مشورے میں شریک ہوتے ہو، سارے کام کرتے ہو، لیکن تمہارے دل داغدار ہیں، دلوں کو ٹھیک کر لو، اطاعت میں اخلاص پیدا کرو۔ اور کچھ لوگ حضور کے پاس آئے تھے اور بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتے تھے، واللہ انا نحب ربنا، اللہ کی قسم ہم اپنے رب سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب پیار کرتے ہو تو دکھاؤ اور اپنا پیار۔ اب یہ کہ محبت یہ ایک ایسی چیز ہے، یعنی ایسا عمل ہے جس کا تعلق کسی ظاہری عمل سے نہیں، اس کا ظاہر میں کوئی وجود نہیں جو آدمی کر کے دکھائے، اس کا تعلق ہے دل سے۔ محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ اب کس کے دل میں محبت ہے، کس کے دل میں نہیں ہے، کس کے دل میں زیادہ ہے، کس کے دل میں کم ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ ہر شخص جیسا دعویٰ کرے کر سکتا ہے، لیکن قرآن مجید نے ایک پیمانہ دے دیا ہے، ایک پیمانہ دے دیا۔ اب جیسے کوئی کہہ نہیں سکتا، اب جیسے کوئی کہہ نہیں سکتا، اگر کوئی دعویٰ کرے تو اس پیمانے میں اس کو ماپ لو، اس کسوٹی پہ اس کو کھرا کھوٹا معلوم کر لو۔ تو اللہ سے محبت ہے، یہ تو دعویٰ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آقا کی اطاعت۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ کی اطاعت۔ جو رسول اللہ کی جتنی اطاعت کرے گا، وہ کچھ کہے نہ کہے، اتنی اللہ سے اس کو محبت ہوگی، اور جتنی جو حضور سے دور ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کی محبت سے خالی ہے، چاہے وہ کتنے بھی دعوے کرتا رہے۔
قل آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو اے منافقین یا اے محبت کا دعویٰ کرنے والوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی علامت ٹھیک یہ ہے کہ فاتبعونی میرے پیچھے پیچھے چلو فاتبعونی میری پیروی کرو یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا تو ٹھیک پیمانہ بتا دیں اب کوئی کسی کو نہ دھوکہ دے سکتا ہے اور نہ خود کوئی دھوکہ کھا سکتا ہے خود کوئی ڈھینگ مارے کہ میں تو بڑا ہی اللہ سے محبت کرتا ہوں تو میاں اپنے آپ کو سنت کی کسوٹی کا ذرا فرق ہے اور کوئی دوسرا کہے میں تو بہت اللہ سے محبت کرتا ہوں تو آپ اس کی ان باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں اس کو سنت کی کسوٹی پہ جانچ ٹھیک بات ہے اللہ نے اپنی محبت کی نشانی کیا بتائی ہے رسول اللہ کی اطاعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جو جتنی اطاعت میں سرگرم ہوگا اتنا ہی محبت میں سرگرم جو جتنا اطاعت میں سست ہوگا اتنا ہی اللہ کی محبت سے کوڑا ہوگا فاتبعونی میری پیروی کرو یحببکم اللہ یعنی اللہ تم سے محبت کرے گا یعنی محبت کے اثرات مرتب کرے گا کیونکہ محبت تو دل سے ہوتی ہے نا یہ چیز تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہیں تو اللہ کی محبت کا معنی ہے جو محبوبوں سے معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ تم سے کرے گا ایک بات تو یہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ دوسری بات یہ کہ میری اطاعت کی بدولت اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا تو کئی گناہ ایسے ہوں گے جو صرف حضور کی اطاعت سے معاف ہو جائیں گے صحیح رکھنا واللہ غفور الرحیم اور اللہ ہی تو بخشنے والے مہربان ہیں اور ہے کون جو گناہوں کو بخش دے دوسری آیت میں نا دوسری آیت میں ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اور ہے کون جو گناہوں کو بخش دے اللہ کے سوا گناہ تو بخشتے ہی وہی ہیں اور کوئی اس بات کا مختار ہی نہیں کہ وہ کسی کے گناہ بخش دے لیکن کتنے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کئی جو انسانوں سے گناہ معاف کراتے ہیں کیسے دیکھیں یہ پوپ صاحب معاف کر دیں گے غلطی جی اور فلاں صاحب معاف کر دیں گے تو نذرانہ پیش کیا سرٹیفکیٹ مل گیا چل میں نے گناہ معاف کر دیا نرا دھوکہ من یغفر الذنوب الا اللہ کون ہے جو اللہ کا بغیر گناہ معاف کرے گناہ تم اس کا کرو اور معاف دوسرا کرے کیسی غلط بات گناہ اس کا کرو اور معاف دوسرا کرے جی ہم جو چاہیں کریں عیسیٰ علیہ السلام ہمارا کفارہ بن کے چلے گئے کمال ہے گناہ تم کرو اور کفارہ عیسیٰ علیہ السلام بنے یعنی کتنے عقل سے بعید بات ہے لیکن یہ بڑے بڑے عقل مند اس کو مانتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں ہمارا گناہ کا بوجھ اللہ کا معصوم پیغمبر اٹھا کے لے گیا واہ جی واہ دھوکے میں بھی جب انسان پڑتا ہے تو پھر عقل ماری جاتی ہے تو واللہ غفور الرحیم اللہ ہی بخشنے والے مہربان ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی گناہ بخش نہیں سکتے وہ بھی مغفرت کی دعا مانگا کرتے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اگر یہ لوگ اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کر بیٹھیں جاؤ کا اے میرے محبوب پیغمبر اور پھر آپ کی خدمت میں آئیں فاستغفر اللہ خود بھی اللہ سے معافی مانگیں واستغفر لهم الرسول اور آپ اللہ کے رسول بھی اس کے لیے معافی مانگیں لوجد اللہ تواب الرحیم تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے بھی معاف کر دیں خود بھی معافی مانگے نبی بھی سفارش کرے معاف میں کروں گا یہ ہے اس میں تو اللہ کے نیک بندے استغفار کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں مگر بخشنے والے تو اللہ تعالیٰ ہے اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تو یہ اطاعت اصل میں دو نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت کوئی اور چیز ہے اور رسول کی اور دراصل
اصل ایک ہی اطاعت ہے، ایک ہی اطاعت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ لیکن چونکہ رسول کی اطاعت بھی اللہ ہی کی اطاعت ہے، اور رسول کی اطاعت کیے بغیر اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی، اس لیے ساتھ میں ان کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کو، کیونکہ دوسری آیت میں من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ یہ کوئی دو چیزیں نہیں، ایک ہی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم اطاعت رسول سے پھر گئے تو یقین جانو کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اطاعت رسول سے پھرنا کفر ہے، اور کافر سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق میں اللہ اپنے کچھ رسولوں اور کچھ محبوب بندوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے محبوب بندے یہ تھے، میرے محبوب بندے یہ لوگ تھے، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ تو ان میں کچھ بزرگوں کا تو اجمالی ذکر ہے اور کچھ کا تفصیلی آگے 2-3 رکوعوں تک بلکہ 4 رکوعوں تک سلسلہ چلے گا۔ اجمالی حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آل عمران جو ہیں پھر ان کا تفصیلی آگے ذکر آ رہا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یہ ہیں اللہ کے پیارے بندے، بے شک اللہ نے چن لیا، منتخب کر لیا آدم کو۔ تو آدم کون ہیں؟ پہلے انسان اور پہلے اللہ کے پیغمبر، یعنی پہلے اللہ کے نمائندے، خلیفۃ اللہ، صفی اللہ آدم۔ آدم کو آدم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زمین کی ادیم سے پیدا ہوئے تھے۔ ادیم اصل میں کہتے ہیں کھال، تو ہر چیز کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے نا اس کی کھال ہوتی ہے، اوپر کھال ہوتی ہے، اندر پھر اور اعضاء ہوتے ہیں۔ تو زمین کی جو سطح ہے اور زمین کی سطح پر جو مٹی ہے یہ زمین کی کھال ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیونکہ اسی مٹی کو جمع کر کے کی گئی تھی جو زمین کی کھال ہے، اسی سے ان کا نام ہوا آدم۔ آدم تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا اپنی محبت کے لیے، اپنی رسالت نبوت کے لیے، خلافت ارضی کے لیے۔ وَنُوحًا، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو چن لیا۔ نوح علیہ السلام آدم ثانی، یعنی آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان بھی انبیاء کرام تشریف لائے، قومیں آئیں، لیکن وہ انسانیت کا بچپنے کا دور تھا، کوئی خاص احکامات اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے، کوئی خاص عبادات نہیں ہوتی تھیں، مختصر سی شریعتیں ہوتی تھیں۔ لیکن نوح علیہ السلام پھر دنیا کے اندر پہلے پیغمبر ہیں صاحب شریعت، جن کا مقابلہ کفر اور شرک کے ساتھ ہوا۔ پہلے انبیاء کرام کا کفر اور شرک کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا تھا، وہ صرف معصیت اور چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے تھے۔ ساری امت مسلمان یہ پہلے پیغمبر ہیں جن کا مشرک قوم سے واسطہ پڑا۔ اور طوفان نوح کے بعد چونکہ انہی کی اولاد زمین پہ دوبارہ پھیلی ہے، باقی سب مر گئے تھے، اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، یہ دوسرے ابو البشر ہیں۔ وآل ابراہیم، اور تیسری شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو بعد میں تشریف لائے لیکن اپنے مخصوص کمالات کی وجہ سے وہ انبیاء کرام کی جماعت میں ایک بہت ممتاز حیثیت کے حامل ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی آزمائشوں میں ڈالا، اور جب کامیابی ہوئے تو امامت کا اور خلت کا، دوستی کا شرف ان کو دیا۔ ان کی اولاد میں بکثرت پیغمبر پیدا ہوئے، اور اللہ نے ان کو اتنا مقبول بنایا کہ بعد کی تمام قومیں ان کو اپنا پیشوا کہنے لگیں۔ یہ آل کا لفظ عزت کے لیے ہے، یہاں آل کا معنی خاندان نہیں، آل کا لفظ عزت کے لیے۔ آل ابراہیم سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی ذات۔ اسی طرح آل عمران میں بھی آل عزت کے لیے،
یعنی عمران کی ذات. تو 3 شخصیتیں تو پیغمبر ہیں اور چوتھی شخصیت پیغمبر نہیں ولی ہے. حضرت عمران نبی نہیں، حضرت عمران ولی ہیں. اور یہ پہلے آپ کو بتا چکا تھا کہ عمران نام کی 2 شخصیتیں ہیں. پہلے عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں اور دوسرے عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں. پہلے اور دوسرے عمران کے درمیان 1800 سال کا فاصلہ ہے. عمران موسیٰ علیہ السلام کے والد 1800 سال پہلے گزرے ہیں اور عمران جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں یہ 1800 سال بعد میں تشریف لائے. اور یہ حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں ان کے خاندان سے، ان کی نسل سے جناب عمران. آگے جناب عمران کے خاندان کے لوگوں کا ذکر ہے. ان کی بیٹی حضرت مریم، ان کی اہلیہ حضرت حنا اور ان کے نواسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بالتفصیل ذکر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہم زلف حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. تو ان شخصیات کا تھوڑا سا تفصیلی ذکر ہے. تو یہ سب اللہ کے منتخب بندے تھے، اللہ کے. ان کو اللہ نے بزرگی بخشی، چنا علی العالمین، سب جہاں والوں پر، اپنے اپنے زمانے والوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فوقیت بخشی. ذریۃ بعضھا من بعض، یہ حضرات ایک دوسرے کی اولاد سے ہیں. یعنی یہ ایک دوسرے کی اولاد سے ہیں، یعنی نوح آدم کی اولاد سے ہیں، ابراہیم نوح کی اولاد سے ہیں، عمران ابراہیم کی اولاد سے ہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے اور جاننے والے ہیں. تو لیجئے اب جناب عمران کے خاندان کے بزرگ حضرات کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو اللہ کے محبوب بندے ہیں. اس قالت امرات عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اس وقت کو یاد کیجئے جب عمران کی بیوی نے اللہ کے حضور منت مانی، نظر مانی اور اس طرح مانی، کہنے لگی اے میرے رب، اے میرے پروردگار. تو نظر کس کی ماننی چاہیے؟ اللہ. نظر بھی عبادت ہے. نظر کا معنی کیا ہے؟ غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لے. جو عبادت لازم نہیں ہے لیکن عبادت کی قسم سے ہے، اس کو اپنے اوپر لازم کر دینا، اس کو کہتے ہیں نظر. پھر اس سے وہ عبادت ضروری ہو جاتی ہے. جیسے نفل نماز کی قسم ہے. نفل نماز آپ پہ ضروری نہیں، لیکن آپ یہ کہہ دیں اے اللہ میں آپ کے لیے 4 رکعت نفل پڑھوں گا، اب یہ 4 آپ پر لازم ہوگی، نظر ہوگی. نظر کبھی مشروط ہوتی ہے، کبھی غیر مشروط. اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ 4 رکعتیں پڑھوں گا آپ کے لیے تو یہ غیر مشروط ہے، جب چاہیں 4 رکعت پڑھ لیں. اور مشروط یہ کہ یا اللہ مجھے جاب مل گئی تو 4 رکعت پڑھوں گا. آپ اس کی تلاش میں تھے تو کام ملا تو 4 رکعتیں پڑھنی آپ پر واجب ہیں. یا میرا فلاں مریض اس کو شفا ہوگی، یا مجھے فلاں بیماری سے شفا ہوگی تو یہ کام کروں گا، صدقہ دوں گا، یا نماز پڑھوں گا، یا روزہ رکھوں گا، یا قربانی دوں گا. یہ ہوتی ہے نظر. یہ صرف اللہ کی مانی جا سکتی ہے، غیر اللہ کی نہیں مانی جا سکتی. اگر کسی نے غیر اللہ کی نظر مانی تو یہ شرک ہے. یہ شرک ہو کہ میں فلاں مزار پہ جھنڈا لہراؤں گا، یا چادر چڑھاؤں گا، یا فلاں حضرت کی شیرینی پیش کروں گا، جیسے ہمارے ہاں جو حالا کرتے ہیں، یہ شرک ہے. کام اللہ کرے اور جھنڈے بہا لے رہے ہیں آپ. لیکن لوگوں کی اپنی بھی سوچ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ کسی یتیم کا تن ڈھانکوں گا، یہ نہیں. مزار پہ تیل دوں گا، یہ نہیں کہ مسجد میں بلب دے دوں گا. سوچ ہے نا. یعنی جب کرنے لگتے ہیں تو مزاروں پہ قیمتی چادریں چڑھا دیتے ہیں،
اور جب نہیں کرنے لگتے تو یتیم بچی کا سر نہیں ڈھانپیں، پڑوس میں یتیم بچی کا سر نہیں ڈھانپیں گے، بیوہ کا سر نہیں ڈھانپیں گے اور مزار پہ چادر چڑھا دیں نہیں، نظر مانتے تو یہ مان، یہ عبادت ہے۔ خیر انہوں نے نظر مانی، کہتے ہیں پہلے یہ بات تھوڑی سی سن لیجئے، یہ حضرت عمران جن کی بیوی کی نظر کا ذکر ہو رہا ہے، یہ حضرت عمران اللہ کے نیک ولی اور اپنے زمانے میں مسجد اقصی کے امام تھے، پیش امام، مسجد اقصی القدس کے یہ امام تھے، اور یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہم زلف، یعنی ان کی بیوی حضرت حنا اور حضرت زکریا جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کی بیوی حضرت عائشہ، یہ دونوں سگی بہنیں ہیں، لیکن امام یہ تھے، نبی وہ تھے ایک اور یہ امام تھے، یہ امام تھے اور پھر ان کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا، لیکن ان کی اولاد نہ تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، بڑھاپے میں چل کے ایک دن کہتے ہیں کہ ان کی بیوی حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا کہیں دیکھ رہی تھیں کہ کوئی پرندہ اپنے بچوں کو چوک کھلا رہا ہے، بچوں کو کھلا رہا ہے، آپ نے دیکھا نا پرندے منہ میں چونچ میں لے کے دانا بچے کے چونچ میں ڈال دیتا ہے، تو بس یہ کیفیت دیکھ کر بے قرار ہو گئے، اور بس اللہ تو ایسے وقت کی دعا تو بہت، جب انسان انتہائی خلوص ہے تو وقت کی بات ہوتی ہے، اب دعائیں تو اور بھی آگے پیچھے مانگی ہوں گی، لیکن آج جو چڑیا کو پرندے کو چوک دیتے ہوئے بچے کو دیکھا تو بس کچھ ایسی بے قرار ہو گئی کہ کہا یا اللہ اگر آپ نے مجھے بچہ دیا تو آپ کے لیے وقت کوئی دنیا کا کام نہیں لوں گی، آپ کی مسجد میں پہنچا دوں گی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اس زمانے میں اس قسم کی نظر جائز تھی کہ بچوں کی بھی نظر مان لیتے تھے، لیکن ہماری شریعت میں یہ اجازت نہیں ہے، ایسی چیز کی نظر مانو جس کے تم مالک اختیار رکھتے ہو، جو تمہاری ملکیت میں نہیں اس کا نظر نہیں مان سکتے، بچہ ہماری ملکیت میں تھوڑا ہے، اس شریعت میں تھا، تو اگر بچہ دیا تو میں آپ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، وہی ہے ربی انی نظرت لک ما فی بطنی۔ اچھا بس اللہ کا کرنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو بچے کی امید دے دی، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا کہ حضرت عمران امام مسجد کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے نظر مان لی، جب بچے کی امید لگی تو کیا کہنے لگی، ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب میں نظر مان چکی ہوں آپ کی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررن وہ آزاد ہوگا، دنیا کا کوئی کام اس سے نہیں لیا جائے گا، آپ کی گھر کی خدمت کے لیے آزاد ہوگا، فتقبل منی، اے اللہ میری یہ نظر قبول فرما لے، نظر قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا میری پکار اور تو ہی جاننے والا ہے میرا خلوص، بے پر خلوص نظر مانتی، جو بچہ ہوگا آپ کے لیے وقف، اور بچے وقف ہوا کرتے تھے، بچیاں ان کی نظر نہیں مانی جاتی تھی، وہ تو تھوڑی مسجد کی خدمت کر سکتی ہیں نا، تو بچہ تو اس امید پر کہ بچہ ہوگا، لڑکا ہوگا تو گھر کی خدمت کے لیے وقف ہوگا، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کی توقع کے برخلاف اللہ نے ان کو بچی دی، فلما وضعتها، جب اس نے اس کو جنا، عمل کو جنا، قالت رب انی وضعتها انثى، بے ساختہ پکار اٹھی، اے میرے رب یہ تو لڑکی جنی ہے، یہ تو میں نے، یعنی یہ نہیں کہ اللہ کو معاذ اللہ پتہ نہیں ہے، بعض چیزیں عقیدہ ہوتے ہوئے بھی بے ساختہ منہ سے نکل جاتی ہیں، یہ تو پتہ ہے اللہ ہی نے تو اس کو بنایا ہے، اس وقت بھی پتہ تھا جب وہ بنا رہا تھا، بے ساختہ بول اٹھی، ہائے میں تو لڑکے کی نظر مانی تھی تو لڑکی ہوگی، انی وضعتها انثى، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیوں کہتی ہے
واللہ عالم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے بنایا، جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو تو خوب پتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور مرد عورت کی طرح نہیں ہوتا، یعنی دونوں میں کچھ خلقی، کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو تقسیم ہوتی ہیں، جو مرد کو اللہ صلاحیتیں دیتا ہے وہ عورت میں نہیں ہوتی، جو عورت کو دیتا ہے وہ مرد میں نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے گھر کی خدمت کی صلاحیت ظاہر بات ہے کہ وہ عورت میں نہیں ہے، وہ مرد کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیچ میں اللہ کا کلام ہے، یعنی اس کے کلام کی نقل کے بعد اللہ کا کلام، آگے انہی کی بات ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ مریم ان کی زبان میں، یہ عربی نہیں ہے، ان کی زبان میں جو عبرانی زبان ہے، اس کا معنی ہے عابدہ، خادمہ۔ مریم کا معنی عبادت گزار، خدمت گزار، عابدہ، اس کا مطلب یہ کہ میں نے نام بھی وہی رکھ دیا ہے، میں نے اپنا ارادہ بدلا نہیں کہ لڑکی ہے تو چلو اس کو گھر میں چھوڑ دوں گی، ٹھیک ہے وہ بات نہیں ہوئی، لیکن میں نے بھی ارادہ بدلا نہیں، لڑکی ہے چاہے خدمت نہیں کر سکے گی، عبادت تو کر سکے گی نا، تو لہذا بھی اپنی نظر سے پھری نہیں کہ اب اس کو گھر میں روک لوں گی، لڑکا تو نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کا نام ہی مریم رکھا ہے، عبادت گزارا، خدمت کرنے والی۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس کے بارے میں اور اس کی اولاد کے متعلق آپ اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے، نہ شیطان اس کو چھیڑے نہ اس کی اولاد کو چھیڑے۔ تو میں قبل از وقت یعنی آپ کی پناہ میں اپنی اس امید، اپنی اس نظر کو دیتی ہوں۔ یہ انہوں نے بہرحال کیا، اور اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جن بچوں کی نظر مانتے تھے، دودھ چھڑانے کے بعد وہ بچہ پھر اس ہیکل میں اور مسجد میں پہنچا دیا جاتا تھا، اور وہاں جو خدمت گزار یا اس کی منتظمہ کمیٹی تھی ان کے حوالے کر دیتے تھے، پھر وہ ان کی دیکھ بھال وہی کرتے تھے۔ پھر تو اب جب یہ بچی پیدا ہوگی، نام بھی تجویز ہو گیا، تو حضرت حنا اس کو اٹھا کر لے گئی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے اس نظر کو قبول کر لیا، بہت اچھا قبول کرنا، شاید لڑکے کو اتنا قبول نہ کرتے جیسا اس لڑکی کو قبول کر لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ نے اس لڑکی کو پروان چڑھایا، بہت اچھا پروان چڑھانا، یعنی ایک روایت یہ ہے کہ معجزانہ طور پہ حضرت مریم کی عمر، یعنی جس طرح اور بچے کی عمر بڑھتی ہے، معجزانہ طور پر اس سے زیادہ ان کی عمر بڑھتی تھی، یہ مہینے میں 1 سال کی لگتی تھی اور سال میں یہ کئی سالوں کی، تو اس طرح ایک دم جلدی 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 اس قابل ہو گئی کہ ان کو مسجد میں یعنی پہنچا دیا جائے۔ ان کے لیے اتنا انتظار نہیں کرنا پڑا جتنا کہ اور بچوں کے لیے کرنا پڑتا تھا، یہ فوری طور پہ یعنی ان کی تربیت میں اضافہ ہوتا تھا، اس لیے بہت جلدی ہی یہ وہاں پہنچانے کے قابل ہو گئے۔ اب جب بڑی ہو گئی، جب لے جانے کے قابل ہوئی، تو حضرت حنا اس کو اٹھا کر ہیکل میں لے گئی، مسجد اقصی میں، اور جا کر وہاں کے جو منتظم تھے ان کو پیش کیا کہ یہ میں نے اللہ کی نظر مانی تھی، یہ نظر لو، تم لوگ سنبھالو اس کو۔ تو وہاں ایک کم 30 ممبران تھے، ایک کم 30، 29 ممبران تھے، سب تھے کہ یہ خدمت، اس بچی کی خدمت کا موقع ہمیں دیا جائے، کیونکہ وہ لوگ ایسے بچوں کی خدمت کو بہت بڑا ثواب سمجھتے تھے، تو سب جھپتے کہ یہ ہمیں دے دو۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے منتظمہ کمیٹی میں، انہوں نے فرمایا کہ میں زیادہ حقدار ہوں، اس لیے کہ باپ ہوتا اس کا زندہ، وہ امام تھا، پھر تو زیادہ حقدار وہی تھا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ میں حقدار ہوں، میں اس کا خالو ہوں، اور اس کی خالہ میرے گھر میں، اور خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، تو ہمارے لیے دیکھ بھال بھی آسان ہے،
اور دیکھ بھال کا حق بھی ہم رکھتے ہیں، اس لیے یہ بچی ہمیں دی جائے۔ لیکن باقی ممبران نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا طے ہوا کہ چلو پھر قرعہ اندازی کریں، قرعہ ڈالیں۔ اور قرعہ بھی ایک عجیب انداز کا، جو عام طریقے سے ہوتا ہے نا کہ کوئی نام لکھ کر کسی چیز میں ڈال کے آنکھیں بند کر کے اٹھاؤ، وہ نہیں، یہاں دریائے اردن میں قلم ڈالنے ہیں۔ قرعہ یہ کہ دریائے اردن میں جا کے قلم ڈالنے ہیں، اور جس کا قلم بہنے سے رکا رہے یہ اس کو ملے گی۔ تو یہ قرآن اندازی بھی معجزانہ تھی، پانی میں کہاں قلم رکتے ہیں، تو یہ قرآن اندازی بھی معجزانہ تھی۔ طے ہوا کہ چلو قرعہ ڈالتے ہیں۔ تو جب اپنی اپنی قلمیں جا کر دریا اردن میں ڈالی تو حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم ہی روک دی، فیصلہ ہو گیا ان کے حق میں۔ تو لہذا وکفلھا زکریا، حضرت مریم کی ذمہ داری اٹھا لی زکریا علیہ السلام نے، وہ ان کے کفیل اور ذمہ دار بن گئے۔ تو انہوں نے مسجد اقصی میں حضرت مریم کے لیے ایک مخصوص کمرہ بنا دیا، مخصوص، کیونکہ یہ بچی ہے، لڑکے تو نہیں کہ سارے مل جل کے رہیں گے، تو یہ ایک واحد لڑکی ہے جو نظر میں آئی ہے، لہذا اس کے لیے تو مخصوص باپردہ کمرہ ہوگا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بس کھلانے پلانے کے بعد وہیں چھوڑ دیتے تھے، یہ عبادت کرتی رہتی تھی اور اس کو تالا لگا کے چلے جایا کرتے تھے، اور خود ہی تالا کھولتے اور کھانا وانا دے کے ضروریات پوری کر کے پھر چلے جاتے تھے۔ اب ایسا ہوا کہ کچھ دنوں بعد کرامات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ کرامت جانتے ہیں نا، معجزے کی ایک قسم ہے نا۔ معجزہ اور کرامت اصل میں ایک چیز ہے، لیکن معجزہ پیغمبر سے صادر ہوتا ہے اور کرامت اللہ کے صالح بندوں سے، یعنی وہ کام جو عام عادت کے مطابق نہ ہو سکتا ہو اور ہو جائے، عام حالات میں جو چیز نہ ہو سکتی ہو وہ ہو جائے، وہ نبی سے ہو جائے تو معجزہ، ولی سے ہو جائے تو کرامت، کافر سے ہو جائے تو استدراج، کافر سے نہیں کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لاتے حضرت مریم کے پاس محراب میں، محراب وہی مخصوص کمرہ، مخصوص عمارت جو ہوتی ہے اس کو محراب کہتے ہیں۔ مسجد کی محراب کو بھی محراب سے کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر یہ ایک مخصوص جگہ ہے، اور یہ یعنی اس میں یعنی زیادہ عزت کی جگہ ہوتی ہے، قابل فخر جگہ ہوتی ہے۔ تو یہاں محراب سے مراد یعنی مسجد اقصی کا وہ حصہ یا وہ کمرہ جو حضرت مریم کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ تو جب آپ کچھ دنوں کے بعد جب دروازہ کھولتے تو وجد عندها رزقا، حضرت مریم کے پاس کھانے کی چیزیں پڑی ہوتی تھی جو انہوں نے دی نہیں ہوتی تھی، انہوں نے نہیں لائی ہوتی تھی، تازہ بتازہ۔ تو انہوں نے پایا ان کے پاس رزق کا کھانا، رزق پھل۔ قال یا مریم انا لک ھذا، چابی میرے پاس ہے، تالا لگا ہوا تھا، روشن دان کھڑکی نہیں ہے، تو اے مریم کہاں سے آئے آپ کے پاس یہ پھل، کھانے کی یہ چیزیں، اور پھل بھی ایسے جو موسم کے برخلاف، گرمی کے سردی کے موسم میں، سردی کے گرمی کے موسم میں، اور جو مارکیٹ میں دستیاب ہی نہیں ہے، موسم ہی نہیں ہے پھلوں کا۔ تو انا لک ھذا، کہاں سے ہیں آپ کے پاس یہ پھل؟ انہوں نے فرمایا آپ اللہ کے پیغمبر ہو کے مجھ سے پوچھتے ہیں۔ قالت هو من عند اللہ، چابی آپ کے پاس ہے، دروازے بند ہیں تو کہاں سے آ سکتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو یہ کرامات شروع ہو گئیں، اور پھر فرماتی ہیں میری ہی کیا بات ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے، میری ہی کیا بات ہے، یہ تو مجھ پہ عنایت ہے، اور اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ بے حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں تو حساب ہوتا ہے،
لیکن ہمیں اتنا دے دیتا ہے کہ ہم اس کا حساب پھر نہیں رکھ سکتے. ہمارے لحاظ سے بے حساب ہے, اللہ کے ہاں سے بے حساب نہیں, وہاں تو حساب ہی سے ہے. تو اللہ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے کھانا رزق دیتے ہیں. زکریا علیہ السلام اس وقت 90 سال سے اوپر تھے اور ان کی اہلیہ بھی 80 سال سے اوپر کی. ان کے گھر میں بھی چراغ روشن نہ تھا, اولاد نہ تھی. یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, ظاہر ہے بارہا انہوں نے دعائیں کی ہوں گی, لیکن جب عمر اس لیول پہ آ گئی تو انہوں نے اب تو ہو ہی نہیں سکتی تو چھوڑو, بات ختم. اللہ کی منشا نہ ہوگی, جو اب تک نہیں دیا تو اب تو اسباب ہی نہیں ہیں. تو انہوں نے شاید آخر دور میں پھر دعا مانگنی چھوڑ دی ہوگی. جب یہاں یہ کرشمہ دیکھا تو جذبہ پھر بیدار ہو گیا. یہ کرشمہ دیکھا کہ یہاں بے موسم کیا سکتے ہیں, تو ہمیں کیا بے موسم کا نہیں مل سکتا. ہاں جی, تو لہذا پہلے تو موسم کی باتیں تھیں, بے موسم کے پھل ملتے ہوئے دیکھ کر ان کو پھر اولاد کا جذبہ اور خواہش پیدا ہوگی. تو انہوں نے اسی موقع پر پھر اپنے لیے دعا مانگی. ہنالک دعا زکریا, کہیں گئے نہیں, ہنالک دعا زکریا, وہیں پر دعا مانگی حضرت زکریا علیہ السلام نے ربا, اپنے رب سے. دیکھیے نا, حضرت مریم کی والدہ بھی مایوس ہو چکی تھی, لیکن وہ چڑیا کو دانا کھلاتے دیکھ کے جذبہ پھر ابھر گیا, اور اس وقت کی مقدر تھی, مل گئی. اب ان کو نہیں دی, وہ تو خود مختار ہے, نہ دے تو پیغمبر کو بھی نہ دے, مانگتا رہے, روتا رہے. لیکن جب دینے پہ آئے تو موسم جانے کے بعد بھی دے دے, تو پھر جذبہ پیدا ہو گیا. تو وہیں دعا مانگی, اے ہمارے رب, قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ, اے میرے رب بخش دے مجھ کو. لیکن ہب لی, اس کو ہبہ کہتے ہیں. ہبہ کس کو کہتے ہیں؟ جو دوسرا کسی کو چیز دے دے, اس کے پاس نہیں ہے. مجھے بخش دے, میرے پاس اب اسباب, اب آپ کی بخشش ہی ہے, آپ کی عطا ہی ہے, بخش دے اپنی طرف سے. ذریۃ طیبہ, اولاد مگر پاک. یہ ہے سیانے لوگ, اولاد ہی نہیں, اولاد ہی. اور جی اولاد کے لیے دعا کرو, اور جی بچوں کے لیے دعا کرو. حب لی ذریۃ طیبہ, ایسا نہ ہو کہ درد سر بن جائے پھر کہ کیوں ہوا, پچھتاؤ. تو پہلے سے سیدھی دعا مانگو, ذریۃ طیبہ, اے اللہ صاف ستھری اولاد دے. طیب کا معنی ستھری, پاک, پاک اولاد دے. انک سمیع الدعاء, تجھ سے دعا کرتا ہوں کیونکہ تو ہی تو دعاؤں کا سننے والا ہے. کوئی اور ہوتا تو پھر تو کیا حضرت زکریا علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار پہ نہیں جا سکتے تھے؟ پاس ہی تو تھا. جہاں اسحاق علیہ السلام بھی ہیں, ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں, یعقوب علیہ السلام بھی ہیں, یوسف علیہ السلام بھی ہیں. یہ 4 بزرگوں کا مقبرہ تو ایک ہی ہے, اور ان کی بیویاں یہ تو ایک ہی جگہ میں ہیں. اور یہ اللہ کے پیغمبر, ان کو تو معلوم ہے وہاں بیت اللہ کے پاس, یہ بیت المقدس ہے, وہ بیت اللہ ہے, تو وہاں چلے جاتے بابا ابراہیم علیہ السلام سے. لیکن اللہ کے پیغمبر پتہ ہے نا کہاں سے ملتا ہے, کہاں سے ملتا ہے. اس لیے مانگتے رہے, نہیں ملا تو چپ ہو گئے. آج پھر جذبہ ہوا تو پھر اسی سے مانگا. انک سمیع الدعاء, دعا تو آپ ہی سننے والے ہیں, ملے گا تو آپ کے پاس ہی سے ملے گا. اور یہاں کیا ہے, ہاں جی فلاں مزار پہ جانا ہے بچے کے لیے, شادی کے لیے جانا ہے, وہاں درختوں کے ساتھ یوں باندھنا ہے, فلانے کو یہ نذرانہ دینا ہے. مسلمان ہو کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے مانگنا بھول گئے ہیں. جو اللہ سے مانگنا بھول جاتا ہے تو پھر یوں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. جو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا در در پہ جھکتا رہتا ہے. جو اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا وہ جگہ جگہ ہاتھ اٹھاتا رہتا ہے. تو اللہ سے شناسائی پیدا کرے. انبیاء کرام
کا طرز عمل ہے انک سمیع الدعاء، آپ ہی دعا سننے والے ہیں. اور اللہ کے ہاں جو کچھ مقدر تھا وہ بھی یہی تھا کہ ایسے موقع پہ دوں گا، ایسے موقع پہ دوں گا. ادھر دعا کی، ادھر سے جواب آ گیا. نہ آیا تو 90 سال تک نہ آیا، آیا تو ادھر سے دعا کی، ادھر سے فوری جواب آ گیا. فنادت الملائکہ، پکارا ان کو فرشتے نے، فرشتوں نے یعنی حضرت جبریل نے. اور چونکہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ بہت سے فرشتے اور بھی ہوتے ہیں اس لیے ملائکہ جمع ہے، ورنہ حضرت جبریل نے پکارا. کب پکارا؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اس حال میں کہ حضرت زکریا اس مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں کھڑے تھے، اور دیر نہیں کی نماز کے اندر ہی جواب آ گیا. کیا جواب آیا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا اللہ آپ کو یحییٰ بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے. یحییٰ بیٹے کی، چل نام رکھنے کی بھی تجھے ضرورت ہے. جب دینے پہ آئے تو نام زد، نام بھی ہم دیتے بھی ہیں، نام بھی ہم رکھتے ہیں، اور نام بھی کیسا؟ یحییٰ، زندہ. یہ فکر بھی نہیں کرنا کہ ہو سکتا ہے مرا ہوا پیدا ہو جائے. یحییٰ وہ جیے گا، اس کا نام ہے زندہ، تو زندہ بیٹا تجھے دیں گے. یبشرک بیحییٰ. اچھا ٹھیک. حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا دوسرے لفظوں میں سورہ مریم میں بھی ہے. اس میں یہ ہے، دعا یوں ہے کہ اے اللہ انی وہن العظم واشتعل الراس شیبہ، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر پہ چاندی آ گئی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں. انی وہن العظم واشتعل الراس شیبہ ولم اکن بدعائک رب شقیہ، اس حال میں بھی اے اللہ میں آپ سے مانگ کر بد نصیب نہ رہوں گا. اب بھی امید ہے. اور میں بیٹا کیوں مانگتا ہوں؟ جو میرے بعد میرا کاروبار چلائے گا، مجھے کما کر کھلائے گا؟ نہیں. انی خفت الموالیہ، میرے جو دیگر وارث ہیں ان سے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ میرا مشن نہیں چلائیں گے، وہ دوسری طرف جا رہے ہیں، تو میرے جو اور عزیز و رشتہ دار ہیں وہ میرے دین کا یہ پروگرام نہیں چلا سکیں گے. تو مجھے ایسا وارث دے یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرے علوم اور پروگرام کا وارث ہو اور خاندان یعقوب کے علوم اور پروگرام کا وارث ہو. وجعلہ رب رضیہ، اور اے میرے رب اس کو اپنا پسندیدہ بھی بنانا، اپنی نظروں میں پسندیدہ. تو وہاں اور الفاظ تو یہاں یہ ہیں. تو آپ کو اللہ یحییٰ بیٹے کی بشارت دیتے ہیں. ان کا کام کیا ہوگا؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ، ایک کام یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہونے والی ایک بات کی تصدیق کرنے والا ہوگا. اللہ کی طرف سے ہونے والی بات کا کیا مطلب ہے؟ ہم مریم کو بغیر شوہر کے ایک بیٹا دیں گے، اور لوگ انکار کریں گے، سب سے پہلا آپ کا یحییٰ اس کی تصدیق کرے گا. سب سے پہلے یحییٰ اس کی تصدیق کریں گے. تو حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے بڑے، 6 مہینے یہ بڑے پہلے پیدا ہوئے. تو پہلا کام یہ کہ مصدقا بکلمۃ من اللہ، کلمۃ من اللہ یہ حضرت کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام، جو اللہ کے کلمہ کل سے پیدا ہوئے، اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں. اس کی یہ تصدیق کریں گے. دوسری بات وسیداً، اور آپ کا بیٹا سردار ہوگا، نامور ہوگا، ایرا غیرہ نہیں ہوگا بلکہ سردار ہوگا، لوگ اس کی سرداری کو تسلیم کریں گے. وحصوراً، اور وہ خواہشات سے روکا گیا ہوگا، وہ ایسا ہمارا ہوگا کہ اس کو دنیا کی کوئی خواہش ہی نہ ہوگی، اس لیے وہ شادی بھی نہیں کرے گا. شادی بھی تو پوری جماعت انبیاء کرام میں واحد نبی ہیں حضرت یحییٰ، جو کمارے رہے اور کمارے شہید ہو گئے.
شادی نہیں کی، شادی کی غرض ہی اللہ نے ان میں نہیں رکھی، یہ ان کی خصوصیت ہے. لیکن باقی تمام انبیاء کرام کی سنت نکاح ہے. جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اربع من سنن الانبیاء، 4 چیزیں سارے نبیوں کی سنتیں سب پیغمبروں نے کی سوائے حضرت یحییٰ کے. اس وقت تو سوائے حضرت عیسیٰ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمارے آسمانوں پہ گئے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو پھر ان کا نکاح ہوگا اور ان کی اولاد بھی ہوگی، لہذا اس سنت میں وہ منسلک ہوں گے. اس لیے بجوز حضرت یحییٰ علیہ السلام کے 4 چیزیں سب پیغمبروں کی مشترکہ سنت ہیں. وہ کیا ہے؟ النکاح، شادی. النکاح، شادی. معلوم ہوا کہ نکاح کی زندگی یہ زہد کے خلاف نہیں. بعض جو مصنوعی زاہد بن جاتے ہیں تو یہ غلط بات ہے. اگر زہد کے خلاف ہوتی تو پھر نبی سے بڑا کون زاہد ہو سکتا ہے، لیکن یہ زہد کے خلاف نہیں. نکاح، مسواک، مسواک اور خوشبو کا استعمال کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا اور شرم و حیا کی پاسداری، یہ 4 سارے نبیوں کی مشترکہ سنت ہے. شادی، مسواک کا استعمال اور عطر کا استعمال اور شرم و حیا جو وصف ہے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حصوراً یہ روکے گئے ہیں. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ ولی ہی نہیں ہوں گے، نبی ہوں گے. من الصالحین، نیک لوگوں میں. تو نبی بھی. تو بھی ٹائم نہیں ہے اس لیے بات یہیں ختم کر دیتے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ واستغفرک واتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على